آئیں ہم خداوند کے کلام پر غور کریں۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے فرشتہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر چرواہوں پر کیوں ظاہر ہوا۔ چرواہوں کے کردار، فرشتے کا چرواہوں پر ظاہر ہونا اور اس ظہور کے نتیجے میں چرواہوں کا جو رد عمل تھا، اس پر آج ہم خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک میں پڑھوں گا، اور پھر اس اقتباس میں سے ہم چرواہوں کے کردار پر غور کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک یوں لکھا ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی،
اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس اقتباس میں ہم اس مبارک رات کا حال سنتے ہیں جس رات ہمارا خداوند یسوع مسیح قوم اسرائیل اور تمام اقوام جہاں کی محبت میں آسمان چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کی صورت میں مقدسہ مریم کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے ڈیرے۔ وہ چرنی میں بچے کی صورت میں اترا، اور جب ذات اقدس مولود مقدس خداوند یسوع مسیح ناصری کی آمد اس دنیا میں ہو گئی، تو پھر خداوند خدا کی طرف سے اس کا فرشتہ، جو اگرچہ نام کا ذکر نہیں کیا گیا مگر ممکن ہے جبرائیل فرشتہ ہے، وہ بیت لحم کے میدان میں چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور جب فرشتہ خوشی کی بشارت لے کر اترتا ہے، چرواہوں پر جلال، نور، خدا کی حضوری کا نور، خدا کی موجودگی کی روشنی چمکتی ہے، تو لکھا ہے وہ چرواہے ڈر جاتے ہیں، وہ نہایت ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ فرشتہ کون ہے، یہ کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ مگر فرشتہ ان سے فرماتا ہے، ڈرو مت، ڈو ناٹ فیئر۔ بائبل مقدس میں یہ بیان ڈرو مت نہایت اہم ہے، کیونکہ جب کبھی خدا نے بائبل مقدس کی کہانی میں اپنے مکاشفے، اپنی خاص باتیں یا اپنی کوئی خاص خبر اپنے لوگوں پر اپنے فرشتوں کے وسیلے سے ظاہر کی، انہیں اپنا مکاشفہ دیا، تو وہ لوگ خدا کے جلال کی تاب نہ لا کر گھبرا جاتے، ڈر جاتے، اور خداوند ان سے فرماتا کہ ڈرو مت۔ مثلاً یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں موسیٰ کے چلے جانے کے بعد خدا یشوع سے فرماتا ہے ڈرو مت۔ قضات 6:23 میں، یرمیہ 1:8، دانیل 10:12، پیدائش 15:1، ان تمام حوالہ جات میں خدا کا مکاشفہ جب اس کے لوگوں کو ملتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہوتا ہے ڈرو مت۔ مگر
खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश के तनाजुर में हम देखते हैं लूका की इंजील के पहले बाब की 30वीं आयत में जब जब्राइल फरिश्ता पाक दामन मुकद्दसा मरियम पर जाहिर होता है और वो भी डर जाती है, तो फरिश्ता उससे भी फरमाता है डरो मत। खुदा की बड़ी खुशखबरी, खुदा की तरफ से एक मुबारक इत्तला लेकर, ऐ मुकद्दसा मरियम मैं तेरे पास आया हूं। और जिस लड़के के आने की खबर, पैदा होने वाले लड़के की खबर मुकद्दसा मरियम को जब मिली, वो डर गई। अब वो खबर पूरी हो गई है, अब वो लड़का पैदा हो गया है, और अब चरवाहों पर जब फरिश्ता जाहिर होता है वो डर जाते हैं, तो उनसे भी वो फरमाता है डरो मत। आज शायद खुदा के मुकाशफे की वजह से तो नहीं, मगर अपने हालात की वजह से, गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, खानदानी झगड़े, क्रिसमस आ गया है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, या बड़ा दिन आ चुका है और आपके खानदान में बदअमनी और झगड़ा है, या आपके खानदान में बीमारी है, मुकदमेबाजी है, या कोई और मुश्किल है, और उस सबब से आपका दिल भी खौफ का शिकार है, तो इस बड़े दिन पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद खुदा अपने कलाम के वसीले से मुझे और आपको ये चैलेंज देता है कि डरो मत, क्योंकि बड़ा दिन तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बशारत लेकर आया है। कुछ लोगों का ख्याल है, बाइबल के उल्मा का, कि बाइबल में 366 मर्तबा ये लिखा है खौफ मत करो, डरो मत। नुक्ता ये है कि साल में 365 दिन होते हैं, और हर चंद सालों बाद एक साल आता है जब 366 दिन होते हैं। साल के हर दिन, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, ऐ बुजुर्ग, ऐ बच्चे, हमारा खुदा फरमा रहा है डरो मत, डू नॉट फियर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और उस खुशी की बड़ी खबर का नाम है हमारा खुदावंद यस्सु मसीह। और फिर हम आगे देखते हैं कि फरिश्ता उनसे कहता है डरने की बजाय तुम्हारे लिए खबर यह है कि एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद जमीन पर उतर आया है, और जाओ उसको तलाश करो, और निशान ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब उस जमाने के
تاریخی تناظر میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ چرواہوں کو بادشاہوں کے بادشاہ کی پیدائش کی خبر ملنا، جبکہ اس زمین کے حکمران، اس زمین کے بادشاہ، اس زمین کے دولت مند، اس زمین کے مذہبی لیڈر اس بات سے بے خبر ہیں، بڑی معنی خیز بات ہے۔ مثلاً یہودی ربیوں کی تعلیم کے مطابق، یہودی عالموں کی تفاسیر کے مطابق، وہ کہتے تھے کہ چونکہ چرواہے سارا دن بھیڑوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے کپڑے گندے اور ان کا جسم بدبودار ہوتا ہے۔ انہاں دے کپڑے گندے تے انہاں دے جسم تو گوڈے گوڈے بو، اس لئی اے ناپاک نے۔ لیکن غور فرمائیے، جن غریب چرواہوں کو دنیا کے مذہبی لیڈروں نے ناپاک قرار دے دیا، کائنات کی پاک ترین ہستی کی پیدائش کی خبر سب سے پہلے ان چرواہوں کو دی گئی۔ پھر ایک اور دلچسپ تاریخی پہلو یہ ہے کہ بعد کی یہودی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ چرواہوں کو مذہبی طور پر ناپاک، تعلیمی طور پر ان پڑھ اور اقتصادی طور پر غریب ہونے کی وجہ سے عدالت میں گواہی دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ پر غور کرو، جنہاں دی گواہی دنیا دی عدالتاں نہیں ماندیاں، آسمان دے خدا نے انہاں نو اپنے بیٹے بادشاہاں دے بادشاہ تے خداونداں دے خداوند دی پیدائش دا گواہ بنا دیتا۔ اس میں ہمارے لیے کیا چیلنج ہے اور ہمارے لیے کیا گڈ نیوز ہے میری بہنوں، وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یا ٹی وی پر یہ پیغام دیکھ رہے ہیں اور آپ غریب ہیں، آپ نظر انداز کیے ہوئے ہیں، آپ رد کیے ہوئے ہیں، آپ دھتکارے ہوئے ہیں، آپ کو دنیا نے حقیر سمجھ کر پیچھے کر دیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح آپ جیسوں کے لیے خوشخبری بن کر آیا۔ یسوع مسیح کچلے ہوں کے لیے، رد کیے ہوں کے لیے، نظر انداز کیے ہوں کے لیے، ناپاک، کمزور اور غریب سمجھے جانے والوں کے لیے آیا، تاکہ ان کی غربت کی حالت میں ان کو ایمان کی دولت دے دے، ان کی کمزوری کی حالت میں ان کو پاک روح کی قوت دے دے، اور ان کے حقیر سمجھے جانے کی حالت میں مسیح میں ان کو عظیم بنا دے۔
اور غور کیجئے، چرواہوں کو جب یہ پیغام ملتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے باب کی آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ فرشتے کے آسمان پر چلے جانے کے بعد چرواہے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پھر آؤ ہن چلیے بیت لحم شہر چ تے اے جیڑی خبر خداوند خدا والوں سانو ملی ہے اے جا کے ویکھیے۔ یسوع مسیح بیت لحم شہر میں پیدا ہوا۔ بیت کا مطلب ہے گھر، لحم کا مطلب ہے روٹی۔ بیت لحم شہر کا لفظی مطلب ہے روٹی کا گھر۔ اور غور کیجئے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ چرواہے بیت لحم شہر میں روٹی کے گھر میں زندگی کی روٹی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ روٹی کے گھر میں، روٹی کے شہر میں آسمان سے زندگی کی روٹی اتری ہے، جس نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ ہم بدنی روٹی کھاتے ہیں، ہمیں پھر بھوک لگ جاتی ہے، لیکن جو زندگی کی روٹی یسوع مسیح کو کھاتے، یعنی اس کو پا لیتے، اس کو قبول کر لیتے، اس کے ساتھ رفاقت میں آ جاتے ہیں، اونا دے من دیاں ساریاں بھکھاں یسوع مسیح مٹا دیندا ہے۔ اور پہلا کام یہاں چرواہے کر رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ They are searching for Jesus۔ اور ان کو بتایا گیا وہ چرنی میں پیدا ہوا، کھرلی چ پیدا ہوا ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ واقعی وہ جگہ تھی، وہ جس جہاں جانور خوراک کھاتے تھے وہ وہاں پیدا ہوا۔ آپ کے ساتھ گلی میں جب ہم اس گراؤنڈ میں انٹر ہو رہے تھے تو ایک کھرلی وہاں بھی پڑی ہوئی ہے۔ سلیم صاحب بیٹھے ہیں، سلیم صاحب توڑی کھرلی ہے؟ ہاں جی، سلیم صاحب کی کھرلی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چرنی سے یہاں مراد ہے وہ جگہ، کسی گھر کے پیچھے وہ جگہ جہاں جانوروں کو باندھا جاتا تھا، یا تو یہ گھر کا پچھلا حصہ یعنی استبل تھا، اور یا کوئی یہ غار تھا۔ پاویں او لٹرلی کھرلی چ پیدا ہویا یا اس جگہ پیدا ہویا جتھے جانوراں نو بنیا جاندا سی، پوائنٹ اے وے کہ خداوند یسوع مسیح جیڑا اس کائنات دا خالق اور مالک اے، توڑی اور میری محبت دی خاطر اور نجات دی خاطر خالق جدوں انسان بن کے آیا ہے تے او دے پیدا ہون لئی بھی جگہ نہیں سی مل رہی۔ اس کی محبت، اس کے پیار، اس کی الفت پر غور کریں۔ اور چرواہے، میں تصور کرتا ہوں جب وہ بیت لحم میں گئے ہوں گے تو وہ ایک استبل سے دوسرے استبل میں جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے چھے جانور بجے نے، اور چیک کر دے ہوں گے نہیں ایتھے تے بس بھیڈاں بکریاں تے گاواں ہی نے۔ پھر اگلے جگہ، پھر اگلی جگہ، او بیت لحم دیاں پتہ نہیں کنیاں کچھ چرنیاں تے کھرلیاں انہوں نے پھریاں ہونیاں نے، تے پھر ایک موقع وے انہوں نے بیبی جیزس مل گیا۔
انہوں نے خداوند کی تلاش کی۔ کرسمس دے موقع تے بچے جڑے نے اے نویں کپڑیاں دی تلاش کردے نے، چاکلیٹاں دی، نویں جتیاں دی تے تحفیاں دی تلاش کردے نے۔ ماں پیو جیڑی کمیٹی انہاں پائی ہوندی ہے او دی تلاش کردے نے کہ او ملے تے بچیاں نوں شاواں لے دیے۔ جے کمیٹی نہیں پائی تے چلو جیڑی تنخواہ پہلی تے ملنی او 20 نوں مل جائے، او دی تلاش کردے نے۔ لوگ مختلف چیزوں کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چرواہوں نے اس شخصیت کی تلاش کی جس کو پانے کی صورت میں انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ شخصیت ابن آدم اور ابن خدا، نجات دہندہ مسیحا اور خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح کی تلاش اس کرسمس پر کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حضوری کے طالب ہیں، آپ اس کی موجودگی کے طالب ہیں۔ آج سے 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے وہ چرنی میں پیدا ہوا جس کو چرواہے ڈھونڈ رہے ہیں، آج وہ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں اترنا چاہتا ہے، آپ کے دلوں میں وہ رہنا چاہتا ہے۔ اپنے دل یسوع مسیح لئی کھولے جے۔ چرواہے تلاش کر رہے ہیں کہ مسیح انہیں مل جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کرسمس کا سیزن تھا، ایک پاسٹر نے ایک اور علاقے میں بڑے دن کی عبادت لینے جانا تھا، اور ٹرین کے ذریعے اس نے جانا تھا۔ وہ لیٹ ہو گیا اور ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ گئی، وہ ابھی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ٹرین چلنے کو ہے، وہ پاسٹر بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اترا۔ بڑا رش تھا، کرسمس کے دن تھے، لوگ جو ہیں ٹرین پر بڑی تعداد میں چڑھ رہے تھے۔ جب وہ ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہونا شروع ہو گئی، وہ پاسٹر بھاگتا ہوا ٹرین کی طرف گیا تو مالٹوں کی ایک ریڑھی تھی، اس کی کونی مالٹوں کی اس ریڑھی سے ٹکرائی، وہ مالٹے نیچے گر گئے، اور اس نے پرواہ نہ کی۔ اس کو فکر تھی میں نے پہنچنا ہے، اور جا کر اس نے ٹرین کا ڈنڈا پکڑا اور اس کا جو سٹیپ ہے اس پر پاؤں رکھا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک بوڑھی ماں گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے گرے ہوئے مالٹوں کو زمین پر سے اکٹھا کر رہی ہے۔ اس پاسبان کا دل پگھل گیا، اس نے چھلانگ لگائی اور پلیٹ فارم سے آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر اس بوڑھی ماں کے ساتھ اس کے گرے ہوئے مالٹے اکٹھے کرنے شروع ہو گیا، اور اس نے نوٹ کیا کہ وہ بزرگ ماں نہ صرف بوڑھی اور کمزور ہے بلکہ وہ نابینا بھی ہے۔ سو وہ ٹٹول رہی ہے اپنے مالٹے پکڑنے کے لیے، اور اس پاسبان نے اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی کمر پہ کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ماں جی فکر نہ کرو، میں توڑے سارے مالٹے اکٹھے کر کے واپس ریڑھی تے رکھ دیاں گا۔ اس ماں نے آگے سے جواب دیا، بیٹا
کیا تم یسوع ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں یسوع نہیں، میں یسوع کا پیروکار ہوں۔ اس بزرگ ماں نے کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ یسوع ہی ہے جو گھٹنوں کے بل نیچے ہو کر جھک کر کمزور، غریب اور ضرورت مند لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم ضرورت مند تھے، ہم محتاج تھے، ہم غریب تھے۔ یہ چرواہے یہاں پر غریب ہیں۔ خداوند یسوع آسمان سے نیچے چرنی میں اترا ہے تاکہ ان کی مدد کرے، انہیں خدا کی محبت دکھائے۔ کیا آپ اس یسوع کو اس بڑے دن پر اپنے دلوں میں لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر یسوع کے نام میں دوسروں کی جو ضرورت مند، حاجت مند، غریب، مفلس، نادار اور پریشان حال ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ چرواہوں نے تلاش کی۔ اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر 20 میں، جب اس بچے سے، بیبی جیزس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرا کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں لکھا ہے اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ تلاش کے بعد جب وہ مل گیا ہے، وہ اس کے طالب ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اس کی تمجید کی ہے۔ اے دوسرا تے وے، پہلا تے تلاش تے دوسرا تے تمجید۔ آئے خدا کے طالب ہوں اور جب اس سے ٹاکرا ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، پھر اس کی تمجید کریں۔ یاد رکھے خدا کی تمجید، خدا کی حمد، خدا کی ستائش، خدا کی تعریف ہمیں خدا کی طرف سے ایک ہتھیار کے طور پر یہ فضل بخشا گیا ہے۔ آپ کتنے ہی پریشان اور مفلوق الحال کیوں نہ ہو، خدا کی تمجید اور تعریف، ہر طرح کی افسردگی میں بھی دل میں خوشی، شادمانی اور تازگی کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ سو ہم اس کرسمس پر خدا کی تمجید کرنے والے بنے، اور یہیں تک نہیں رکنا۔ پھر آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ بچے کو چرنی میں پڑا پانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اور انہیں دیکھ کر، یعنی بچے کو، اس کی ماں مریم کو اور مریم کے شوہر یوسف کو دیکھ کر لکھا ہے وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ انہوں نے تلاش کی ہے، پھر انہوں نے تمجید کی ہے، اور تیسرا تے ہے انہوں نے تشہیر کی ہے۔ انہوں نے مشہور کیا ہے کہ آج بیت لحم شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، مگر یہ بچہ ایک عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ قوم اسرائیل اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ خدا کا ممسوح بادشاہ ہے، اور یہ خداوند یعنی خالق مالک آقا دو جہاں ہے۔ سو چرواہے ہمیں چیلنج دیتے ہیں میری بہنوں، بھائیوں، کہ ہم بھی
اس کرسمس پر خداوند یسوع مسیح کی تلاش، تمجید اور تشہیر کرنے والے بن جائیں۔ چرواہوں پر مسیح کے ظاہر ہونے میں پرانے عہد نامے کے تعلق سے ایک سمبولک کنیکشن، ایک علامتی تعلق بھی ہے۔ مثلاً موسیٰ ایک چرواہا تھا، اس نے کئی سالوں تک چرواہے کا کام کیا۔ جب وہ مصر سے فرعون کے ڈر سے بھاگ گیا 40 سال تک، اور پھر خدا نے اس کو قوم اسرائیل کی گلہ بانی کے لیے چنا، اور موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے قوم اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ اور مصر جیسی بت پرست بادشاہی سے نجات دی۔ اور یہاں مسیح کی پیدائش کے موقع پر چرواہوں پر فرشتے کا ظاہر ہونا اور ان کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر کا ملنا ایک علامتی پیغام بھی ہے کہ اے قوم اسرائیل، اے یہودیوں، اب یہوہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک اور چرواہا پیدا ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے تو فرعون اور مصر کی غلامی سے نجات دینے میں گلہ بانی کی، مگر یہ چرواہا تمہیں شیطان، گناہ اور موت سے نجات دینے میں گلہ بانی کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس نے جان اس لیے نہیں دی کہ وہ خود گناہگار تھا، بلکہ اس لیے کہ اس بے عیب اور بے گناہ کے کفارے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو نجات مل جائے۔ اسی طرح سے ایک اور چرواہا جو قوم اسرائیل میں پیدا ہوا، داؤد بادشاہ۔ داؤد بادشاہ بننے سے پہلے ایک چرواہا تھا، اور اب مسیح کی پیدائش کے موقع پر چرواہوں پر مکاشفہ الہی کا اوتار ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے داؤد جو چرواہا تھا اور بادشاہ بنا، اور اس کے وسیلے سے اسرائیل کی سلطنت ارد گرد کے ملکوں میں پھیلی، وسیع ہوئی، بڑی ہوئی، اب ایک نیا چرواہا پیدا ہوا ہے، اور یہ چرواہا صرف قوم اسرائیل کی جغرافیائی حدود ہی میں نہیں، بلکہ تمام زمین کی انتہا تک خدا کی بادشاہی کو پھیلائے گا۔ یسوع مسیح، جیسس کرائسٹ is a shepherd king۔ اور پرانے عہد نامے کی روشنی میں یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہمارا چرواہا ہے۔ جیسے چرواہا اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا ہے، بادشاہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، اور یسوع بادشاہ سے بڑھ کر کون خیال رکھ سکتا ہے؟ قدیم زمانے میں
बादशाह अपनी बादशाही फैलाने के लिए अपने लोगों को, अपनी फौजों को अपने आगे भेजते और उनसे कहते कि मेरे लिए लड़ो और मेरे लिए अपनी जान दो। लेकिन यस्सु बादशाह ने अपने लोगों से अपने लिए उनकी जान नहीं मांगी, बल्कि उनकी खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दुनिया के बादशाह कत्ल करते, खून बहाते और जाने लेते, लेकिन चरनी में पैदा होने वाला बेबी जीसस जब बड़ा हुआ, वो ऐसा बादशाह साबित हुआ जो जाने लेता नहीं है, अपनी जान देता है, जो दूसरों का खून बहाता नहीं है, उनकी खातिर अपना खून बहाता है, और जो दूसरों को मौत के घाट नहीं उतारता, बल्कि उनकी खातिर खुद पर मौत लेता है, ताकि उसकी मौत के वसीले से गुनाह में मरे हुए इंसान जिंदा हो जाए। और आखिरी बात, और इसके साथ मैं क्लोज करूंगा, पुराने अहद नामे में यहोवा खुदा को भी चरवाहा कहा गया है। ज़बूर 23 आयत नंबर 1 में दाऊद फरमाता है, खुदावंद मेरा चौपान है। The Lord is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहां हमारे लिए पैगाम यह है कि यहोवा खुदा यस्सु मसीह की सूरत में, ज़ाते इलाही खुदावंद खुदा यस्सु मसीह की सूरत में मुजस्सम होकर आ गया है। चरवाहा अपने लोगों में उतर आया है। इब्रानियों 13वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा, जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यस्सु को अबदी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। यस्सु मसीह एक बड़ा चरवाहा है। पहला पतरस 5:4 में लिखा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। सरदार गल्लाबान, सरदार चरवाहा हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। वो दोबारा जाहिर होने वाला है, वापिस आने वाला है, और जो उसके नाम पर ईमान लाते, अपने गुनाहों से तौबा करते, पाक रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा होते और वफादारी से उसके पीछे चलते हैं, जब चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए आएगा तो वो उन्हें सेहरा यानी ताज पहनाएगा। यहां पर सेहरे के लिए यूनानी लफ्ज स्टेफनोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ताज। कदीम जमानों में जब खेलों के मुकाबले होते तो जो कोई खेल के मुकाबले में जीत जाता, उसके सर पर वो फूलों का बना हुआ ताज रखते, और वो फूलों के उस ताज को पहने हुए म्यूजिक, ढोल और शोर के साथ अपने मोहल्ले और अपने घर वापिस आता। फिर फूलों के उस ताज को वो अपने घर में ऊंची जगह पर रखता, ताकि जो कोई भी आए और देखे तो उसको पता चले कि इसने मुकाबले में जीत हासिल की है। पर फुल्लां दे नाल की हुंदा है? कुछ अरसे के बाद फूल मुरझा जाते हैं, फूल कुमला जाते हैं, लेकिन कलाम में ये वादा है कि जब हमारा सरदार गल्लाबान जाहिर होगा
تو وہ ہمیں ایسا صحرا پہنائے گا، ایسا تاج پہنائے گا جو کبھی نہیں مرجھائے گا، جو کبھی نہیں کملائے گا، جو سرسبز، شاداب اور ہمیشہ تازہ رہے گا۔ اور یہ تاج زندگی کا تاج ہے۔ اسی لیے مکاشفہ 2:10 میں لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور زندگی کا یہ تاج دینے کی خاطر یسوع چرواہا پیدا ہوا۔ آئیں آج خود کو یسوع چرواہے کی گلہ بانی میں دے دیں، کیونکہ شیطان ابلیس پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح دندنا رہا ہے، لیکن جو یسوع چرواہے کی باہوں میں آ جاتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صلیب پر آج بھی اس کی باہیں کھلی ہے، اور کرسمس جو محبتوں کا تہوار ہے، یسوع مسیح اس تہوار پر کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری باہوں میں آ جا، اے میری بھیڑ میرے پاس آ جا، میں تیرا گلہ بان اور چرواہا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔